قدیم زمانے میں بتسبا نام کی ایک عورت یروشلم میں محل کے پاس رہتی تھی۔ بتسبا کا شوہر اوریا ایک بہادر سپاہی تھا۔ جب وہ جنگ پر ہوتا تو بتسبا اپنا گھر سنبھالتی، لیکن اسے ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر کبھی وہ واپس نہ آیا تو اس کا کیا ہوگا۔ وہ بے اولاد تھے، کوئی بیٹا نہیں تھا جس سے اوریا کی نسل چلتی۔ بتسبا جانتی تھی کہ شوہر اور بچے کے بغیر وہ معاشرے میں اپنا مقام، اپنے شوہر کی جائیداد اور اچھی زندگی سے محروم ہو جائے گی۔ یروشلم کے بادشاہ داؤد کے اپنے مسئلے تھے، وہ کئی دنوں سے سو نہیں سکا تھا۔ اس نے ایک داستان گو کو کہانی سنانے کے لیے بلایا کہ شاید نیند آ جائے۔ پھر اس نے چھت پر ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ داؤد جانتا تھا کہ وہ اوریا کی بیوی ہے، لیکن اس نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بتسبا آئی تو وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اسے شوہر کی موت کی خبر ملے، لیکن داؤد بادشاہ نے اسے محل میں اس کے شوہر یا جنگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ بادشاہ نے اپنے خادم بھیج دیے اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ الجھی ہوئی بتسبا نہیں سمجھ سکتی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ ایک طاقتور بادشاہ نے جو اسے مروا بھی سکتا تھا اپنے پاس تنہائی میں بلایا تھا، لیکن وہ ایک شادی شدہ عورت تھی۔ بادشاہ کے پاس یوں تنہائی میں اتنا قریب ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ بتسبا نے اپنے خاوند کا ذکر کیا اور جانے کی کوشش کی، لیکن داؤد نے اسے جانے نہ دیا۔ بتسبا محل سے پریشانی میں نکلی اور اسے گھر پہنچ کر ہی سکون ملا۔ اس نے نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کے ساتھ اس کا ملنا جاری رہا۔ بتسبا جلد جان گئی کہ داؤد نے اسے حاملہ کر دیا ہے۔ وہ اب کیا کرتی؟ اسے داؤد کو بتانا ہی پڑا۔ بادشاہ یہ جان کر بہت پریشان ہوا، لیکن جلد ہی اس نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ اس نے بتسبا کے شوہر کو محل میں بلایا۔ جب اوریا پہنچا تو داؤد نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس نے اوریا سے کہا کہ وہ جنگ پر واپس جانے سے پہلے گھر جائے اور بیوی کے ساتھ وقت گزارے، لیکن اوریا نے دیگر سپاہیوں کے ساتھ کھلے میدان میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ داؤد نے اگلے دن پھر کوشش کی اور اس نے اوریا کو شراب پلا کر مدہوش کر دیا۔ گھر جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ رہو، لیکن اوریا نے پھر انکار کر دیا۔ داؤد نے اوریا کو کمانڈر کے نام تحریری احکامات کے ساتھ جنگ میں واپس بھیج دیا۔ اوریا کو جنگ میں سب سے آگے رکھنا اور اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے۔ داؤد نے بتسبا کو اپنے محل میں بلا لیا اور اسے اپنی نئی ملکہ بنا لیا۔ ان کا بیٹا پیدا ہوا اور یوں لگتا تھا کہ داؤد طاقت کا غلط استعمال کر کے بچ نکلا ہے۔ ایک دن دربار میں ناتن نبی نے داؤد کو ایک امیر آدمی کی کہانی سنائی جس کے پاس بہت سی بھیڑیں اور مویشی تھے۔ اس امیر شخص کا ایک غریب پڑوسی تھا جس کے پاس صرف ایک بھیڑ تھی۔ وہ بھیڑ اس کے بچوں کے ساتھ پلی بڑی تھی اور اسے بہت عزیز تھی۔ ایک رات امیر آدمی کے ہاں ایک مسافر آیا۔ اس نے اسے کھانا کھلانے کے لیے اپنی بھیڑ ذبح نہ کی بلکہ غریب کی اکلوتی بھیڑ لے لی۔ اس سے پہلے کہ ناتن پوچھتا کہ امیر آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے، داؤد کا غضب بھڑکا۔
اور اس نے کہا کہ وہ شخص بھیڑ کا چوگنا بھرے اور اسے مار دیا جائے۔ اس امیر آدمی کو غریب پر ترس کیوں نہ آیا؟ ناتن نے کہا، اے داؤد بادشاہ، وہ شخص تو ہی ہے۔ ناتن نے داؤد کو بتایا کہ خدا نے اس کا گناہ دیکھ لیا ہے کہ اس نے کیسے اوریا کو جنگ میں مروا کر اس کی بیوی لے لی۔ خدا اس گناہ پر بہت ناراض تھا اور اب داؤد کو اس کا نتیجہ دیکھنا تھا۔ آنے والے دنوں میں اس کے خاندان کا خون بہنا تھا اور داؤد اور بتسبا کے بچے کو مرنا تھا۔ غم سے بھرے داؤد نے خدا سے معافی کی منت کی اور اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی۔ بتسبا کو بھی بیٹے کی بیماری کا غم تھا۔ بچے کی حالت خراب ہوئی تو داؤد نے اتنے طویل روزے رکھے کہ بتسبا پریشان ہو گئی۔ اس نے اسے کھانا کھلانا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ روزے رکھ کر خدا کی منت کرتا رہا لیکن بچہ مر گیا۔ اب بتسبا نے بھی خاموشی توڑی۔ اس نے داؤد کو یاد دلایا کہ اس نے اسے کتنی تکلیف دی تھی۔ اس نے بتسبا سے اس کا شوہر، اس کا بچہ اور اس کی عزت چھین لی تھی۔ اس کی اچھی خاصی زندگی کو اس نے تباہ کر ڈالا تھا۔ داؤد نے مان لیا کہ اس نے اس کو بہت تکلیف دی تھی، لیکن اس کے گناہ روز بروز اس کے سامنے آتے رہے۔ سب لوگوں کو اس کے گناہ کا پتہ چل گیا۔ وہ عبادت کے لیے ہیکل میں گیا۔ بتسبا نے سنا کہ داؤد کس طرح ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کی منت کر رہا تھا کہ وہ اسے اس کی زندگی اور خوشی لوٹا دے۔ پہلے تو بتسبا اس کی یہ حالت دیکھ کر خوش تھی، لیکن پھر اس کا دل پگھلنے لگا۔ وہ بھی تو غم سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اے خداوند، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر۔ میری روح شکستہ ہے، میری شادمانی مجھے پھر عنایت کر۔ داؤد کی دعا سن کر بتسبا جان گئی کہ خدا اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ داؤد کے گناہوں کا شکار تھے، لیکن خدا نے ان کی توبہ دیکھی، ان کے گناہ معاف کیے اور انہیں ایک نئی زندگی دی۔ بتسبا کی کہانی بہت دردناک ہے۔ اس کی زندگی شکستہ اور خستہ تھی، لیکن خدا نے اسے اپنے لوگوں کی زندگیوں کے لیے استعمال کیا۔ آخر میں داؤد نے بتسبا کا دکھ محسوس کر لیا اور اس نے اسے تسلی دی، اور پھر وہ اس کی سلطنت میں ایک بااثر ملکہ بنی۔ اس نے سلیمان کو جنم دیا جو ایک عظیم بادشاہ بنا، اور وہ ان 4 عورتوں میں سے ایک ٹھہری جس کا ذکر یسوع کے نسب نامے میں ہے۔ یسوع کو دنیا میں ان لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا جو گناہ کے نتیجے میں تکلیف اٹھا رہے تھے۔ داؤد اور بتسبا کی طرح وہ ہماری تکلیفیں جانتا ہے اور اسے ہم سے بہت محبت ہے۔ متی کی انجیل میں وہ کہتا ہے، مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ خدا ہماری شکستہ روح کو جوڑ کر، ہمارے آنسو پوچھ کر ہمیں ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ کیا آپ اس کی رحمت اور محبت کے بدلے اسے اپنی شکستہ زندگی دیں گے؟